السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پلان بنایا اور اسی کی تیاری میں لگ گئے۔ اب اس کے آگے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو چکی تو جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے، اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کے وقت کا تعین بھی فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزاریں جس پر اب تک گزارا کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات ہی میں نکل جانا ہے۔ اس اطلاع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور مرحلے طے فرما لیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان میں بیٹھے تھے کہ کسی کہنے والے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانکے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی اہم معاملے ہی کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل خانہ ہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے باپ فدا ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو مجھے روانگی کی اجازت مل چکی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، ساتھ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لائے اور رات کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ۔ ادھر قریش کے اکابرین مجرمین نے اپنا سارا دن مکے کی پارلیمان میں جو بات طے ہوئی تھی اس کی تیاری میں گزار دی، اور اس مقصد کے لیے ان کا اکابر مجرمین میں سے 11 سردار منتخب کیے، جن کے نام یہ ہیں: پہلا ابو جہل بن ہشام، دوسرا عقبہ بن ابی معیط، تیسرا حکم بن عاص، چوتھا نضر بن حارث، پانچواں امیہ بن خلف، چھٹا زمعہ بن الاسود، ساتواں طعیمہ بن عدی، آٹھواں ابو لہب، نواں ابی بن خلف، دسواں مبیہ بن الحجاج اور 11واں اس کا بھائی مبیہ بن الحجاج۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رات ذرا تاریک ہو گئی تو یہ لوگ گھات لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر بیٹھیں۔ ان لوگوں کو پورا وثوق اور پختہ یقین تھا کہ ان کی یہ ناپاک سازش کامیاب ہو کر ہی رہے گی، یہاں تک کہ ابو جہل نے بڑے متکبرانہ اور پرغرور انداز میں مذاق و استہزاء کرتے ہوئے اپنے گھیرا ڈالنے والے ساتھیوں سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اس کے دین میں داخل ہو کر اس کی پیروی کرو گے تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے اردن کے باغات جیسی جنتیں ہوں گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف سے تمہارے اندر ذبح کے واقعات پیش آئیں گے، پھر تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں جلائے جاؤ گے۔
بہرحال اس سازش کے نفاذ کے لیے آدھی رات کے بعد کا وقت مقرر تھا، اس لیے یہ لوگ جاگ کر رات گزار رہے تھے اور وقت مقررہ کے منتظر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، اسی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس سے بچانا چاہے کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا، اور جسے پکڑنا چاہے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر وہ کام کیا جسے ذیل کی آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین۔ وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کر دیں، اور وہ لوگ داؤ چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی داؤ چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر داؤ والا کون ہے۔ بہرحال قریش اپنے پلان کے نفاذ کی انتہائی تیاری کے باوجود فاش ناکامی سے دوچار ہوئے، چنانچہ اس نازک ترین لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری یہ سبز چادر اوڑھ کر سو رہو، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی گزند نہیں پہنچے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، مشرکین کی صفیں چیریں اور ایک مٹھی کنکریوں والی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ تلاوت فرما رہے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا ہے اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ اس موقع پر کوئی بھی مشرک باقی نہ بچا جس کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی نہ ڈالی ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پھر ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات یمن کا رخ کیا اور چند میل پر واقع سور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے۔ ادھر محاصرین وقت سفر کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس سے ذرا پہلے انہیں اپنی ناکامی و نامرادی کا علم ہو گیا۔ ہوا یہ کہ ان کے پاس ایک غیر متعلق شخص آیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا کہ آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے کہا آپ لوگ ناکام و نامراد ہوئے، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ لوگوں کے پاس سے گزر چکے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنے کام کو گئے۔ انہوں نے کہا واللہ ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا، اور اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ پڑے۔ لیکن پھر دروازے کے دراز سے جھانک کر دیکھا تو علی رضی اللہ عنہ نظر آئے، کہنے لگے اللہ کی قسم یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئے پڑے ہیں، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے۔ ادھر صبح ہوئی اور علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھے تو مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 27 سفر 14 نبوت بمطابق اس کی درمیانی رات اپنے مکان سے نکل کر جان و مال کے سلسلے میں اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تھے
اور وہاں سے پچھواڑے کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں نے باہر کی راہ لی تھی تاکہ مکہ سے جلد از جلد یعنی طلوع فجر سے پہلے پہلے ہی باہر نکل جائیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پوری جان جانفشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگ جائیں گے، اور جس راستے پر پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینہ کا روانی راستہ ہوگا جو شمال کی رخ پر جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا، یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر کوئی 5 میل کا فاصلہ طے کیا اور اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو سور کے نام سے معروف ہے۔ یہ نہایت بلند پر پیچ اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے۔ یہاں پتھر بھی بکثرت ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشان قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار سور کے نام سے معروف ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے والا بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔